السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بعض لوگ اپنی اولاد کو خود تباہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ خود کیسے تباہ کرتے ہیں؟ قوری صاحب اس کی سمجھ نہیں آئی آپ نے جو بات کی ہے، تو آئیے جناب تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اولاد کو خوبصورت بنانا ہے، ان کو سچا بنانا ہے، ان کو اچھا بنانا ہے، تو آپ ان کے سامنے ایک کتاب کی طرح، ماں باپ اولاد کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے کھلی کتاب ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بچوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے اتنا دوسری برادری کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ان کے اولاد کی آنکھیں کیمرے ہوتے ہیں جن کے اندر ماں باپ کی شب و روز کی ہر تصویر، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم جو کرتے ہیں اور ہمارا جو سسٹم کرتا ہے، جو ہمارا سوسائٹی معاشرہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی نسل ہماری پروان چڑھتی ہے۔ اب ہم معاشرے میں اگر دیکھیں ہمیں فلاں آدمی برا ہے، وہ ایک دن میں، ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں، ایک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں خراب نہیں ہوا جناب، اس کو خراب کرنے میں کئی لوگ شامل ہیں۔ اس بچے کو، بچی کو خراب کرنے میں ہم تو اس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب اس نے یہ جرم کیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ بچہ باہر ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں جائے گا، اس میں اگر اس کو غلط بات ملتی ہے، غلط چیز ملتی ہے، تو وہ غلط سیکھے گا۔ انسان کی فطرت ہے، جیسے پنجابی دی مثال ہے کہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ دے۔ ایک مچھلی، گندی مچھی پورے جال نو خراب کر دی، دوسریاں مچھلیاں نو بھی تباہ کر دیں۔ ایسے ہی اگر آپ گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ بعض لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی کسی نے کوئی لینا دینا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ملنا ہوتا ہے، تو بچے کو بھیجا جاتا ہے، جب باہر سے بلاوا آتا ہے کہ اپنے ابو جی کو بلاؤ، تو وہ جاتا ہے کہ ابو جی فلاں آدمی باہر آیا آپ کو ملنے کے لیے۔ ابو جی کیا کہتے ہیں؟ بیٹے اس کو کہو کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ یا ان کو کہو کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو اب بیٹا تو دیکھ رہا ہے، بیٹا تو دیکھ رہا ہے کہ ابو میرا گھر میں ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، میرے ابو بول کے آؤ کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کی تباہی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ پھر بعد میں ہم جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں، ان کی عادات بگڑ جاتی ہیں، پھر ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کو اسلام کی، اللہ کی جو پیاری پیاری خوبصورت کلام کی صورت میں باتیں ہم تک پہنچی، ان تک ان کی رسائی نہیں کرواتے، ان کو وہ سناتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام والوں کی مخالفت کرتے ہیں جو دین کی بات، اچھی بات بتاتے ہیں۔ ہاں، ان کو ہم سٹار کہتے ہیں، ان کو ہم گلوکار کہہ لیتے ہیں، ان کی بڑی ہم تعریف کرتے ہیں، ان کی جناب آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، اور ان کے انٹرویو بھی سنتے ہیں اور لیے بھی جاتے ہیں۔ اور جو معاشرے میں تباہی اور بے حیائی کو عروج بخشنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم سٹار بھی کہتے ہیں۔ جو ہمارے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھیننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم سٹار کہتے ہیں، ان کو ہم گلوکار کہتے ہیں، ان کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام رکھے ہوئے۔ تو پیارے دوستو، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اصل ہم مسلمان، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت اچھی کریں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اور تربیت ہمیں اسلام سے اچھی ملے گی، کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور بہترین انسان بنے، خاندان بنے، قوم بنے، تو ہمیں اپنا
دھیان اسلام کی طرف کرنا پڑے گا. ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ تم نے کیسے دن گزارنا ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنایا. آمین یا رب العالمین.